اور یہاں پہ میں وہ حدیث ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک حدیث ہمیشہ رہتی ہے. کون سی وہ حدیث ہے؟ فرمایا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا، بہت مجرم تھا، بہت پاپی تھا. اس نے گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے. جب فوت ہونے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، اپنے بیٹوں کو طلب کیا، کہنے لگا مجھے بتاؤ میرا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ کہنے لگے بہت اچھا سلوک تھا. باپ کہنے لگا میرے بیٹو تم جانتے ہو میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں. اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا رب مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. میرا رب مجھے وہ عذاب دے گا جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے جرم بہت زیادہ ہیں، میں نے پاپ بہت کیے ہیں. اس لیے میری تمہارے لیے وصیت یہ ہے اذا انا مت فاحرقونی ثم طحنونی ثم ذرونی فی الریح فی الیم، کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا، پھر میری لاش کو پیس ڈالنا. جب میری لاش پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے، جب سخت آندھی چل رہی ہو تو سمندر میں میری راکھ کو بکھیر دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے ہو جائیں، کوئی ذرہ ادھر چلا جائے، کوئی ذرہ ادھر چلا جائے، کوئی ذرہ ادھر چلا جائے. اس لیے اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا میرا رب مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، مجھے بہت عذاب دے گا. اس لیے تم نے میری وصیت کے اوپر عمل کرنا ہے. چنانچہ یہ آدمی فوت ہو گیا. بیٹوں نے وہی کام کیا جس کی باپ نے وصیت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے ذرات جمع کیے. سمندر سے کہا کہ اس بندے کے جو ذرات ہیں جمع کر لو. زمین سے کہا اس آدمی کی جو ذرات ہیں انہیں جمع کر لو. فَإِذَا هُوَ قَائِم، پھر اس کو کھڑا کیا گیا. رب العالمین نے، شہنشاہ نے، مالک الملوک نے اس سے پوچھا میرے بندے ما حملک علی ما صنعت، یہ حرکت تو نے کیوں کی، تو نے اس طرح وصیت کیوں کی؟ کہنے لگا یا ربی خشیتک، یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے عذاب کے ڈر سے، میرے گناہ بہت زیادہ تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر تو نے مجھے پکڑ لیا مجھے بہت سخت عذاب دے گا. مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگتا تھا، تیری ذات کا مجھے ڈر تھا. اس ڈر نے مجھے یہ حرکت کرنے پہ مجبور کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فغفر له، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا. یہاں پہ امام ابن تیمیہ کے الفاظ سنیے، ذرا دھیان سے سنیے. کہتے ہیں فَهَذَا الرَّجُلُ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إِعَادَتِهِ إِذَا ذُرِّيَ بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادُ وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس آدمی نے اللہ کی قدرت میں شک کیا ہے اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرات کی شکل میں ہو جانے کے بعد اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اس کے جسم کو جمع نہیں کر سکتے. اس نے اللہ کی قدرت میں شک کیا، بلکہ یہ اس کا نظریہ بن گیا. لیکن اور یہ اللہ کی قدرت میں شک کرنا بالاتفاق کفر ہے، بالاتفاق کفر ہے. لیکن دیکھیے رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ ابن تیمیہ فرماتے اس لیے لأنه كان جاہلا لا يعلم، اس لیے کہ وہ جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا. حالانکہ مومن تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کے عذاب کا اسے خوف تھا، لیکن دوسری طرف جاہل تھا، اس لیے حرکت کر بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. میرے بھائیو اندازہ کریں، اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب بیان تلبیس الجہمیہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ناموں کے منکر ہیں، جو اللہ کے صفات کے منکر ہیں، میں ان سے کہا کرتا تھا لو وافقتکم علی ما تقولونہ لکفرت لعلمی المبین ولكنكم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدین. جو کفریہ الفاظ تم کہتے ہو اگر میں کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس علم ہے، میں مسئلے کو جانتا ہوں. لیکن میں تم کو کافر نہیں کہتا کیونکہ تم جاہل ہو، تمہیں دین کے حقائق کا علم نہیں ہے، تم کافر نہیں ہو. میں اگر کہوں گا تو کافر ہو جاؤں گا.